الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الفتح کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس ضمن میں ابتدائی چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ راستے میں قریش کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے راستے کو روکنے کے انتظامات کیے۔ حضور کو اطلاع ملی، حضور نے حدیبیہ والا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ پر جا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اونٹنی رک گئی۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے معاملات ہوئے، درمیان میں معاہدہ طے پایا، جس کا تفصیلی تذکرہ میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، بظاہر جو معاہدہ طے پایا تھا اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً ساری کی ساری شرائط انہی کی تسلیم کی تھی، جس سے صحابہ کرام کو کچھ تردد ہو رہا تھا کہ ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم ان کی ساری شرائط کو تسلیم کر لیں اور اپنا کچھ بھی ان سے نہ منوائیں۔ اسی تردد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بالکل ہم حق پر ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، کیا ان کے مقتول جہنم میں اور ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یا رسول اللہ، پھر ہم نے ان کی ساری شرائط کو تسلیم کیوں کیا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ یقیناً مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب در پردہ اس جملے میں اشارہ یہ دے دیا کہ یہ جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی مرضی سے اور اپنی چاہت اور اپنی منشا سے نہیں کیا، یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا منشا ہے، اور جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ اس کام کو ضائع بھی نہیں ہونے دیتے، نہ اس کام کو ضائع ہونے دیتے ہیں، نہ کام کے کرنے والوں کو ضائع ہونے دیتے ہیں۔ پھر چونکہ اس واقعے کی ابتدا ایک خواب سے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، بھائی جاؤ 1-2 کرسیاں اٹھا کے لے کے آؤ جلدی سے، وہ بزرگوں کے لیے کرسی لے کے آؤ باہر سے۔ اچھا، چونکہ اس واقعے کی ابتدا جو ہے وہ خواب سے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس خواب کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو اب ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیسے جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ معاہدے میں ایک شرط کیا طے پائی تھی کہ جی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ آئیں گے عمرے کے ارادے سے اور کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کر کے جائیں گے اور عمرہ تو ہم کر نہیں رہے۔ تو حضور نے کیا جواب دیا کہ بھئی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال، ہو سکتا ہے اسے اگلے سال۔ تو بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر میں ایک بڑی اہم گزارش عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، یہاں پر پہلے اس آیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے سکینہ اہل ایمان کے دل پر نازل کی، سکون اطمینان قلب اہل ایمان کے دل پر نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پہلے سے ہی مطمئن تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حضور کی یہ باتیں سن کر مطمئن ہو گیا، بہرحال مطمئن ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیجئے گا۔ یہ جو فرمایا نا کہ هو الذی انزل السکینہ، کہ اللہ نے سکینہ نازل فرمائی، یہ سکینہ کیا ہے؟ اطمینان قلب، انر سیٹسفیکشن، آپ کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہے جس میں میں خود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہوں، میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ آج کل کی اصطلاح میں جسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن، میں ڈپریشن سے ہٹا ہوا ہوں، نکل چکا ہوں، باہر ہوں، ڈپریشن سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اس چیز کا نام اطمینان ہے، سکون ہے، کہ آپ کو ہر قسم کی راحت میسر ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر پریشانی آ بھی گئی ہے تو پریشانی تو ہے لیکن دل پر بوجھ نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی لیکن دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی وہ کیفیت، دل پر ایک وزن سا ہے، بوجھ سا ہے۔ یہ سکون نہیں ہے۔ سکون کیا ہے کہ پریشانی بھی ہے لیکن آپ ایسے پھر رہے ہیں جیسے آپ کو پریشانی کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر اپنے کچھ دکھڑے سنانا۔ اب ہماری پوسٹ ایسی ہے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی چلو کو دل کا بوجھ ہلکا کر لیا جائے، تو میں کہتا ہوں یار ہم کس سے جا کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کیا کریں۔ خیر مذاق کی بات ہے۔ تو وہ آئے اور جناب انہوں نے جی میں یوں ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے ڈمکانا ہو گیا، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے۔ تو میں نے ان کو یہی جملہ عرض کیا، میں نے کہا یار دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا میں اپنی پریشانیاں تمہیں بتانا شروع کر دوں تو میں اپنی پریشانیاں ہلکی لگنے لگیں گی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو سکون کیا ہے؟ سکینہ، اطمینان، وہ کیا ہے کہ پریشانی ہے بھی لیکن آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سکینہ نازل کر دی اہل ایمان پر۔ اچھا اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور پھر انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو انسان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کھانے کو روٹی تھی، نہ رہنے کو مکان تھا، نہ پہننے کو لباس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اس عقل کو استعمال میں لاتے ہوئے انسان نے اپنے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا۔ اگرچہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے خود پیدا فرمائی لیکن شعور انسان کو دیا، عقل انسان کو دی کہ بھئی تم نے یہ بیج ہے نا، بیج، اس کو کیسے کاشت کرنا ہے یہ اللہ نے انسان کی عقل میں ڈالی بات۔ باقی اس بیج کو کس پودے میں تبدیل کرنا ہے وہ اللہ کا کام ہے، وہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان کو صرف اتنا سکھایا کہ تم نے اس کو کاشت کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں سے اگنا کیا ہے وہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر نہیں چھوڑا، وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ پہننے کو لباس نہیں تھا، جب انسان زمین پر آیا تو پتوں سے لباس اپنا جسم چھپاتا تھا۔ یہ شعور بھی اللہ نے ہی انسان کو دیا کہ جسم کے کون سے حصے چھپانے اور کون سے نہیں چھپانے۔ پھر انسان نے اس عقل اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے لباس تیار کیا۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، انسان پہاڑوں میں بڑے بڑے غار بنا کر وہاں پر رہا کرتا تھا۔ پھر انسانیت ترقی کرتی گئی، عقل ترقی کرتی گئی، شعور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اے سی، پنکھا، لائٹ، پکے مکانات، ہر طرح کی سہولتیں، گاڑی، موٹر سائیکل، فلاں ڈھمکانا، ہوائی جہاز، بحری جہاز، کاروبار، تجارت، معیشت، ہر چیز انسان کر رہا ہے۔ اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑا قیمتی ہے۔ جن چیزوں کو انسان نے اپنی آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے بنایا، انسان اسی میں سکون بھی تلاش کرنے لگا۔ حالانکہ سکون مادیت میں نہیں ہے، سکون روحانیت میں ہے۔ ایک گاڑی کے اندر سکون نہیں ہے، بنگلے کے اندر سکون نہیں ہے، بینک بیلنس کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہاں جو چیز اس سے حاصل ہوتی ہے وہ وقتی لذت ہے، اسے آپ سکون نہیں کہہ سکتے۔
میں اس کو ذرا اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہے سکون اور ایک ہے سرور۔ ہم جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ سکون نہیں ہے، وہ سرور ہے، مطلب لذت، اور لذت وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، سکون وقتی اور عارضی نہیں ہوتا۔ آج رات کو سونے سے پہلے مجھے نیند کی دوا لینی پڑتی ہے، یہ سکون نہیں ہے۔ سکون کیا ہے کہ وہ ایک، یہ آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ باہر نکلتے ہوں گے، کبھی دیکھیں فٹ پاتھ کے اوپر وہ دن بھر محنت مزدوری کرنے والے جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، وہ کسی بھی فٹ پاتھ کے اوپر یا گرین بیلٹ کے اوپر چادر تان کے اور جناب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ پاس سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں، موٹر سائیکلیں بھی گزر رہی ہیں، لوگوں کا بھی شور ہو رہا ہے، لیکن ان کی نیند پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چبرجی چلے جائیں رات کو کبھی 12-1 بجے، ذرا چبرجی جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حال ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ چلنے کو جگہ، بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، پوری کی پوری چبرجی پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے سکون۔ ہمیں وہ سکون میسر نہیں ہے۔ ہم رات 2-2 بجے تک جاگ رہے ہیں، یار نیند نہیں آ رہی۔ میں دعوے سے تو نہیں کہتا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ 80-90% لوگ اس مرض میں مبتلا ہے کہ جی نیند نہیں آ رہی، حالانکہ گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ہر چیز ویل سیٹلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود رات کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سکون اس جگہ پر تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون ہے نہیں۔ ایک مثال عرض کر دوں کہ درد میرے سر میں ہو رہا ہے، علاج میں گھٹنے کا کر رہا ہوں کہ گھٹنے کی تکلیف میری کسی طریقے سے دور ہو جائے، لیکن درد میرے سر میں ہے۔ تو ہماری بھی، ہم مادیت میں سکون کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ سکون مادیت میں نہیں ہے، سکون روحانیت میں ہے۔ سکون بینک بیلنس میں نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون بنگلے بنا لینے میں نہیں ہے، گاڑیاں خرید لینے میں نہیں ہے، کاروبار کو وسعت دے دینے کے اندر نہیں ہے۔ یہ مادیت ہے، یہ سرور ہے، وقتی لذت ہے، وقتی ضرورت ہے۔ افسوس کہ ہم نے وقتی ضرورت کی چیزوں کو اپنا سکون کا سبب سمجھ لیا، جو کہ ہماری زندگی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن اور سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ، سکون 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن نے خود بتلا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اللہ اپنے دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بات بڑی دور نکل رہی ہے، میں جانا نہیں چاہ رہا، بس مختصر کر کے واپس اپنے مضمون پہ آ رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے معیار کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ تو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ذکر ہے، اور دوسرا وہ چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ مال سب سے زیادہ محبوب ہے، مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دو۔ یہ نہیں کہ سارا کا سارا، کچھ اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھو۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہو گئے، مرض الوفات ان کا شروع ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا جو مال ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ حضور نے کہا نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آدھا مال صدقہ کر دوں، آدھا چھوڑ دوں بچوں کے لیے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، 1/3 صدقہ کر دوں، باقی بچوں کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ کوشش کیا، سمجھانے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو پیچھے بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ جانا، صدقہ و خیرات بھی کرو، لیکن یہ نہیں کہ خود بھوکے ننگے ہو جاؤ اور سارا کا سارا صدقہ و خیرات کر دو۔ شریعت اس مزاج کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ صدقہ و خیرات بھی کرو اور اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا کرو۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان کو نازل کر دیا، سکینہ ان کو عطا فرما دی۔ ان کو سکینہ کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی دوڑ کے پیچھے نہیں لگے ہوئے تھے، ان کو بینک بیلنس بنانے کی کوئی تمنا نہیں تھی،
ان کو 2 سے 4 گاڑیاں بنانے کی کوئی تمنا نہیں تھی، ان کو 6 بنگلے بنانے کی کوئی تمنا نہیں تھی، ان کو 4 کنال کا پلاٹ خریدنے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ ان کو تمنا تھی تو کیا تمنا تھی کہ میرا جو یہ جسم ہے، میری جو یہ جان ہے، میری جو یہ روح ہے، میرا جو سارا کا سارا بدن ہے، میرا سارا کا سارا جو مال ہے، میری جتنی بھی اولاد ہے، غرضے کے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف ہو جائیں، خرچ ہو جائیں، ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان، اطمینان کو نازل کر دیا، سکون کو عطا فرما دیا۔ تو ایک جملہ جو میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا کہ سکون مادیت میں نہیں ہے، سکون روحانیت میں ہے۔ روحانیت کی طرف آئیں گے تو سکون ملے گا، مادیت کی طرف جائیں گے تو سرور تو حاصل ہو جائے گا، وقتی لذت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ آ جاتے ہیں واپس اپنے صلح حدیبیہ کے واقعے کی طرف۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا اور حضور کی طرف سے یہ جواب مل گیا جو میں نے آغاز میں عرض کر دیا۔ اب اللہ یہاں پر ایک بات اور بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ صرف ان کے دلوں میں اللہ نے سکون کوئی نازل نہیں کیا بلکہ ان کا ایمان بھی زیادہ ہو گیا، ان کا ایمان بھی زیادہ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایمان کی جو کیفیت ہے یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ماحول، جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے اس ماحول کا اثر آپ قبول کریں گے، جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول کا اثر آپ قبول کریں گے۔ آپ کیا مطلب، آپ سے مراد یہ کہ ہم سب، تو ماحول طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس موقع پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی مجلس میں تشریف نہیں لا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی حنظلہ کا پتہ کرو، حنظلہ کیوں نہیں آ رہے آج کل؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جا کر پتہ کرتا ہوں حنظلہ کیوں نہیں آ رہے۔ گھر گئے، اجازت طلب کی، دیکھا کہ جی حنظلہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بھائی کیوں رو رہے ہو، آتے کیوں نہیں حضور کی مجلس میں؟ تو عرض کرنے لگے کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ بھائی وہ کیسے؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب حضور کی مجلس سے نکل کر واپس اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا جائے۔ ہم ان وسوسوں کو اپنے دل سے باہر نکال بھی نہیں سکتے، زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں ہی رونا شروع ہو گئے، یک نہ شد دو شد، پہلے ایک رو رہے تھے اب دونوں ہی رونا شروع ہو گئے۔ اب رو رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ بھئی رونے دھونا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، تو جب مسئلہ پیدا ہوا تو مسئلہ اسی سے پوچھو جو یہ دین لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ ایک جملہ پھر دوبارہ یہاں پر عرض کرتا ہوا چلوں گا کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں اپنی رائے، ایک بات یاد آ گئی، عرض کر دوں، برا تو نہیں محسوس کریں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب کا چھوٹا سا کلپ آیا، سوشل میڈیا پہ کافی وائرل تھا۔ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے ابھی، اس طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو مولانا صاحب سے وہاں پر ٹی وی پر لائیو شو میں کسی نے سوال کیا، میں نے وہ ویڈیو کلپ موبائل کے اوپر دیکھا، سوال سن کر میری بھی روح کانپ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کلیجہ ابھی پھٹ جائے گا۔ سوال کرنے والی یہ خاتون ہے، سوال کیا کر رہی ہیں کہ جی 10 سالوں میں میرا شوہر مجھے 10 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ زور سے بولیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے۔ 10 مرتبہ۔
کرتا کیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے دیتا ہے، پھر عدت گزرنے سے پہلے پہلے کہتا ہے جی میں نے آپ سے رجوع کر لیا، طلاق سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ یک کے بعد دیگرے 10 طلاقیں دے چکا ہے اور ہم دونوں ابھی بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوال سن کے میری روح کانپ گئی۔ مولانا صاحب کے بھی یہی الفاظ تھے کہ بھائی میرا تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ابھی یہ سوال سن کے، کہ 10 سال میں 10 طلاقیں دے دی ہیں پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ نتیجے کب نکلتے ہیں؟ جب ہم دین کے معاملے میں خود فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد آ گئی، یہ بھی سبق کا حصہ ہی ہے۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں حقیقی واقعات، یہ بھی درس کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے جی ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ میں کہا جی پوچھیں۔ کہتے جی ایک خاتون ہے، آج سے 10-15 سال پہلے ان کی شوہر سے انبن ہو گئی تو انہوں نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خاتون نے، توجہ رکھیے گا، کس نے؟ خاتون نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خلا کا دعویٰ دائر کرنے کے بعد نہ وہ خاتون دوبارہ کبھی عدالت گئی، نہ اس خاتون کا شوہر کبھی عدالت آیا۔ خاتون نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ خاتون نے اپنی چاہت پر دوسری شادی بھی کر لی، اب ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ یہ فون پر میں سن رہا ہوں یہ مسئلہ، اور میں نے جو ان کو جواب دیا وہ میرا جواب یہ تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم دین کے معاملے میں خود مفتی بن جائیں گے نا، جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ساری معلومات گوگل سے مل جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے یہ بات خود کہی یہاں پر، میرے ایک جاننے والے ہیں بڑے قریبی، کہتے ہیں جی میرا بیٹا کہتا ہے آج کل مولویوں سے مسئلے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ گوگل پر مل جاتا ہے۔ تو جب سب کچھ گوگل کے اوپر تلاش کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 طلاقیں دینے کے بعد بھی دونوں ساتھ رہ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ درمیان میں بس ایک بات آ گئی تو میں نے کہا ویسے سنا دوں آپ کو۔ تو حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے ہیں کہ یار یہ کیفیات تو ہماری بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیفیت یہ ہے، آپ کی مجلس میں کچھ کیفیت ہوتی ہے، مجلس سے باہر نکلتے ہیں کچھ کیفیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ذالک صریح الایمان، بھائی یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کیسا ایمان ہے کہ پہلی کیفیت کچھ اور دوسری کیفیت کچھ اور۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی نور اللہ مرقدہ حضرت نے مسلم شریف میں یہ حدیث ہمیں پڑھائی، وہاں پر یہ جواب دیا، فرمایا کہ بھئی شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں ہے۔ چور اسی گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے گا جہاں پر مال ہوگا، ڈاکو وہیں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے گا جہاں پر کوئی مال ہوگا۔ جو پہلے سے فقیر ہو ڈاکو اس کے گھر نہیں جائے گا، جو پہلے سے غریب ہو چور اس کے گھر چوری کرنے نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ یہی حالت شیطان کی ہے کہ شیطان وہیں پر آ کر وسوسہ ڈالے گا جس دل کے اندر ایمان موجود ہوگا۔ جس دل میں ایمان موجود نہیں ہے شیطان کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ ذالک صریح الایمان، فرمایا کہ بھئی یہ تو حقیقت میں ایمان ہے۔ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون نازل کر دیا۔ وہ اطمینان اور سکون کیوں نازل کیا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں دین کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ہماری دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دفتر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستوں یاروں میں جا کر بیٹھتے ہیں ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ دین کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے ہیں طبیعت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ گھر جا کر گفتگو کرتے ہیں طبیعت کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میں جو یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کر کے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اس کیفیت سے پریشان ہو کر عبادت کرنا چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔
اب بات اس موضوع پر چل نکلی ہے تو چلیں اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، باقی گزارشات انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے میں کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، اس کی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کو ہماری طرح کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکانداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ وہ بیمار ہوتا ہے بدبخت کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہاں پر جا کر پیسے خرچ کرے، نہ اس نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے 234-35 روپے لیٹر، نہ اس نے موٹر سائیکل کا خرچہ کرنا ہے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کی صرف اور صرف ایک مصروفیت ہے، کیا کہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا، ان کے ایمان کو کمزور کرنا۔ یاد رکھیے گا کہ ایمان کے اندر کمزوری ہوگی، اعمال بھی کمزور ہوں گے، اعمال میں کمزور ہوں گے، کمزوری آئے گی، ایمان مزید کمزور ہو جائے گا۔ اس کا کام وسوسے ڈالنا ہے، تو بھائی پھر ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے وسوسوں کو اگنور کر دینا۔ کسی سیانے کے پاس جائیں نا، سیانے کے پاس، اس سے جا کر جب اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں اور سے کہیں جی مجھے فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، فلاں بندہ بھی پریشان کرتا ہے، تو کوئی صحیح جینون سیانہ بندہ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یار اگنور کرو، چھوڑو، دفع کرو، تمہارا سٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کے منہ لگنا۔ ٹھیک؟ تو میں آج یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے شیطان کے منہ لگنا۔ کر رہا کرنے تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کرو، تو اس کو یہ کہہ کے دھتکار دو کہ میرا وضو تو نے نہیں کرانا، میں نے خود کرنا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا جی 3 دفعہ ہاتھ دھو لیا، نہیں اور دھو، ابھی وضو نہیں ہوا، 3 دفعہ کلی کرنی، نہیں 2 دفعہ اور کلی کرو۔ کل میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے اندر بدعت ہے۔ بھائی ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 6 مرتبہ دھونا کہاں سے سنت آ گیا؟ تو یہ شیطان لگا رہا ہے اس کام کے اوپر۔ شیطان کہتا ہے نماز پڑھو گے نا تو تمہیں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ سوال کرتے ہیں جی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، کاروبار کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، ہو سکتا ہے کوئی بھولی بھٹکی چیز ہی یاد آ جائے دوران نماز، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ پورے وثوق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل مجھے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ خیالات کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، وسوسوں کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں صرف کرنا یہ کام ہے کہ جب وسوسہ آئے تو اپنا ذہن صرف تبدیل کرنا ہے کہ بھئی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، یہ بدبخت کہاں سے بیچ میں آ گیا میری نماز خراب کرنے کے لیے۔ اور یہ نماز خراب ہوتی کیوں ہے؟ آج اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، بات چل ہی نکلی ہے تو چلو پھر ایسے ہی صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کے درمیان میں خلا مت رکھا کرو دوران نماز۔ فرمایا جب تم دوران نماز اپنی صفوں کے درمیان میں خلا رکھتے ہو تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں آتا ہے، تمہاری نمازیں خراب کرتا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں گے تو کورونا نہ لگ جائے کہیں، وہ دفع ہو گیا، چلا گیا، بس جان چھوٹ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے جان چھڑا دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب تو ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ، ابھی بھی بیچ میں خلا۔ بھائی کندھے سے کندھا ملانا سنت ہے دوران نماز۔ میں ایک دن مسئلہ بتا رہا تھا، جمعے کا ہی دن تھا، تو جماعت کھڑی ہونے لگی تو میں نے کہا بھائی کندھے سے کندھا ملا لیں، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، دوسرے صاحب کا قد تھوڑا سا لمبا تھا، تو انہوں نے ازراہ مذاق تو اشارہ کیا کہ جی ہم کیسے کندھے سے کندھا ملائیں۔ میں ادھر کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب ہو کے کھڑے ہو جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیڑھی کے اوپر کھڑے ہو گئے تو کندھے سے کندھا ملانا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب ہے بھائی ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہو، درمیان میں خلا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ صفیں درست رہیں گی، نماز بھی درست رہے گی، نماز درست رہے گی تو ایمان بھی درست رہے گا۔ صفیں خراب ہوں گی، نماز بھی خراب ہوگی، نماز خراب ہوگی تو ایمان کے اندر بھی کمزوری آ جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں چل جا کر ختم ہوئی ہے؟ باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ ایک مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے، مجھے بڑی زور سے آیا ہوا ہے وہ مسئلہ، وہ بیان کیے بغیر میں جاؤں گا نہیں۔ مسئلہ مزاج کے خلاف ہے، پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے ناراض نروز ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک، دین کا جو مسئلہ ہے وہ دین کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نہ ہو گیا مسئلہ کشمیر ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جمعے کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ بولے نا بھائی، 1:30 بجے۔ اچھا،
اب 1:30 بجے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ادھر کرسی کے اوپر، ظہر کی نماز 1:30 بجے کھڑی ہونی ہوتی ہے، ادھر 1:30 بجتا نہیں ادھر ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں صفوں کی طرف. کیوں بھائی؟ سکون نہیں ہے. تسلی رکھو، جب اطمینان امام مصلی پہ آ جائے تب کھڑے ہو نا. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ امام ابھی مصلی پہ آیا نہیں اور پہلے سے اٹھ کے جناب گھڑی، امام صاحب کیوں نہیں آ رہے نماز پڑھانے، امام صاحب کیوں؟ اور بھائی امام آپ کا ملازم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے پہلے بتا دیا تھا کہ مسئلہ جو ہے وہ مزاج کے خلاف ہے. سب سے پہلے میرا اور بھی کئی مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہاں بھی میں نے یہ دیکھا سب سے پہلے دوڑیں مؤذن کی لگتی ہیں. اس کی ٹیوشن جو چھوٹ رہی ہوتی ہے، میں کہا 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا میری ٹیوشن 500 روپے میرے مارے جائیں گے. اور بھائی امام صاحب کو بھی گھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنی جگہ پہ اطمینان رکھا کریں. وہ کئی لوگوں کو دیکھا 1:29 اور 50 سیکنڈ ہوتے ہیں نا تو ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائیں گے، ایسے 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 سلو موشن میں. او بھائی کیا ہو گیا؟ سکون رکھو یار، امام بیٹھا ہوا اندھا تھوڑی ہے وہ، اسے بھی گھڑی. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں آپ سب کو سمجھا، کیونکہ آپ میں سے اکثر نمازی ایسے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اپنی اپنی مساجد میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا کہ بھائی امام کی عزت نہیں کرنی نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مصلی کی عزت ضرور کر لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کا مصلی ہے. تو چاہے مؤذن ہو، چاہے کوئی عام مقتدی ہو، چاہے کوئی پیچھے بڑے سے بڑے علامہ صاحب بیٹھے ہوں، جب تک امام مصلی پہ آ کے نہ کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے نہ ہلیں. جب امام مصلی پہ آئے تب صف بندی کریں. اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو قسطوں میں نہ بیٹھیں، کو 2 ادھر بیٹھے ہیں 2 ادھر بیٹھے. اور بھائی جس کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے، جس کو دوسری صف میں جگہ ملتی ہے وہ دوسری صف میں آ کے بیٹھے، جس کو تیسری صف میں جگہ ملتی ہے وہ تیسری صف میں آ کے بیٹھے. امام آتا چلا جائے، کھڑے ہوتے چلے جائیں. اتنی سی بات ہے، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو انشاءاللہ اپنی اپنی مساجد میں جا کر عمل کریں گے اس کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.